بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ مدنی صورت ہے اور بظاہر صرف 3 ہی آیات پر مشتمل، بہت چھوٹی سی اور آیتیں بھی چھوٹی چھوٹی، اور جیسا کہ اس سپارے کی بہت ساری صورتوں کے شروع میں یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ چھوٹی چھوٹی آیات اور بڑے بڑے مضامین یہ مکی آیات کی نشانی ہے، لیکن یہ صورت مکی نہیں ہے، یہ صورت مدنی ہے اور مکمل صورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس کے بعد کوئی دوسری مکمل صورت نازل نہیں ہوئی، وہ یہی سورہ نصر ہے۔ پہلی آیت سے لے کر تیسری آیت تک مکمل آخری صورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد بعض اہل علم کے نزدیک صرف 3 مہینے اور بعض علماء تفسیر نے لکھا 6 مہینے، یعنی 3 سے لے کے 6 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا واقعہ پیش آ گیا۔ بعض آیتیں اس صورت کے بعد بھی نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آیت نازل ہوئی ہے وہ بڑی معروف ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 81 دن پہلے، یعنی 3 مہینے کر لیں، صرف 3 مہینے پہلے حج کے موقع پر 9 ذو الحج کو جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں موجود ہیں اور خطبہ حجۃ الوداع سے آپ فارغ ہو چکے تھے، آپ نے خطبہ ارشاد فرما لیا۔ وہ خطبہ حجۃ الوداع جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انسانی حقوق کا منشور یا انسانی حقوق کا چارٹر ہے۔ آج آپ سنیں گے امریکہ، برطانیہ جو اپنے آپ کو اس وقت دنیا کے چیئرمین کہہ لیں، چودھری کہہ لیں، جو سب سے بڑے اپنے آپ کو مان رہے ہیں، اور لوگوں نے، ہمیں جیسوں نے ان کو موقع دے دیا کہ وہ یہ ماننا شروع کر دیں، انہوں نے انسانی حقوق کے نام سے اس وقت مسلمانوں پر جس قدر ظلم ڈھانا شروع کر رکھا ہے وہ بات آپ کے سامنے ہے۔ اگر کسی اسرائیلی، کسی یہودی کا ایک بچہ بھی کسی جگہ تھوڑی سی اذیت میں مبتلا ہو جائے تو وہ زمین و آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اور مسلمانوں کے ملکوں کے اندر جا کر ان کا خون جو ہے وہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، اور نام یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ 2 قومیں، امریکن اور برٹش لوگ، یہ حقوق انسانی کے محافظ ہیں، حقوق انسانی کا تحفظ کر رہے ہیں۔ ان کا تحفظ یہ ہے، اگر دیکھیں گے تو کبھی چڑیا کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں، کبھی کتے کے بارے میں،
کبھی بلی کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ یہ اتنے رحم دل لوگ ہیں، اتنی رحم دل قومیں ہیں کہ ان کو چڑیا، کتا، بلی ان کی تکلیف بھی گوارا نہیں ہے، جبکہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے چند سالوں کے اندر کروڑوں کے حساب سے مسلمانوں کو انہوں نے تہہ کر دیا۔ عراق میں، افغانستان میں اور دیگر علاقوں میں جہاں جہاں ان کا بس چلا، انہوں نے مسلمانوں کو اس انداز سے، اس بے دردی سے قتل کیا۔ کیا مسلمان انسان نہیں ہے؟ انسانی حقوق کا جو یہ پرچار کرتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے دعوے دار ہیں، کیا مسلمان انسان نہیں ہوتا؟ لیکن مسلمان چونکہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہوتا ہے، اس کے خون کی ان کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ محض دعوے کرتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے بڑے علمبردار ہیں، جبکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق بیان فرمائے اور ان انسانی حقوق کو ادا کر کے دکھایا، خود بھی، آپ کے خلفائے راشدین نے بھی، آپ کے صحابہ کرام نے بھی، اور قیامت تک مسلمان یہ حقوق کی ادائیگی کرتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنگی ضابطہ اخلاق جو دیا، اس میں یہ ہے کہ جنگ میں، میدان جنگ میں کوئی بچہ سامنے آ جائے، میدان جنگ میں عورت سامنے آ جائے، میدان جنگ میں بوڑھا سامنے آ جائے، میدان جنگ میں ان کافروں کا کوئی ملا سامنے آ جائے، اس کو قتل نہ کرو۔ اگر وہ تلوار اٹھا کر باقاعدہ میدان میں اترا ہوا نہیں ہے تو اسے قتل نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میدان کارزار میں ایک عورت مردہ پائی مشرکین کی، تو آپ نے بڑی سختی کے ساتھ یہ منع کر دیا کہ کوئی آدمی کسی عورت کو کبھی بھی میدان جنگ میں بھی قتل نہ کرے، اور لا تقتل الصبیان، بچوں کو، الضعفاء، بوڑھوں کو، النساء، عورتوں کو۔ انسانی حقوق یہ ہے کہ جنگ بھی لگی ہوئی ہو تو بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اور یہ لوگ مسلمانوں کو ان کے گھروں میں، مسلمانوں کو ان کے بازاروں میں، مسلمانوں کو ان کی مسجدوں میں اس انداز سے عرصہ سے قتل کرتے آ رہے ہیں، اور نام یہ ہے کہ ہم انسانی حقوق کے علمبردار ہیں۔ انسانی حقوق کا چارٹر، اسلامی حقوق کا منشور سب سے پہلے آج سے 1500 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں دیا تھا؟ میدان عرفات میں۔ میدان عرفات میں آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبہ میں آپ نے پوچھا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ آج دن کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آج بڑا حرمت والا، عزت والا دن ہے، کیونکہ یہ یوم عرفہ ہے۔ پوچھا مہینہ کون سا ہے؟ کہا گیا کہ یہ مہینہ بھی بڑا ہی حرمت والا ہے، کیونکہ یہ ذو الحج کا مہینہ ہے۔ پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ شہر بھی بڑا حرمت والا ہے، یہ مکہ مکرمہ ہے۔ مہینہ حرمت والا، مقام حرمت والا اور دن حرمت والا، جب سب باتیں منوا لی تو ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں تم پر تمہارے خون اور تمہاری آبرو ایک دوسرے کے لیے اتنی ہی حرمت والی ہے جتنا آج کا دن اس شہر میں اور اس مہینے میں حرمت ہے۔ اس انداز سے خون کی حرمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور آج یہ لوگ انسانی حقوق کے نام سے مسلمانوں کو تہہ دے کیے چلے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پونے تین مہینے پہلے اللہ نے آسمان سے یہ اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے بندو، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر میں نے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یہ تکمیل اسلام کی بشارت اللہ رب العزت نے میدان عرفات میں یوم عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، جس وقت کہ آپ کے ساتھ 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام حج کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے
نبوت عطا فرمائی، اس وقت آپ ایک ہی صرف اللہ کو ماننے والے ہیں، اکیلے مسلمان، پہلے مسلمان۔ اپنے گھر سے دعوت کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے آپ پر ایمان کون لایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ دوسرے ایمان لانے والے بڑوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور لڑکوں میں سے یا بچوں میں سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے ایمان لائے، اور ان 4 کے بعد پھر 40 اور پھر 400 اور پھر 1,40,000 صحابہ صرف حج کے موقع پر موجود ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حج کے میدان میں اگر 1,40,000 ہیں تو کچھ لوگ پیچھے بھی تو ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دعوت کے میدان میں کامیابی، منصب نبوت کی ادائیگی کے میدان میں اس انداز کی کامیابی عطا فرمائی کہ آپ کی وفات تک 10 ہجری تک، آپ کی وفات 11 ہجری میں ہے۔ ربیع الاول، جس ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاتے ہیں، وہ 11 ہجری کی ہے، جبکہ سن 10 ہجری تک پورے کا پورا عرب مسلمان ہو چکا تھا۔ اگر کوئی تھا تو صرف منافق تھا، مسلمانوں کے خلاف کھل کر کسی کو زبان کھولنے کی طاقت پورے عرب میں نہیں تھی۔ سارے کا سارا عرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آ گیا تھا۔ اب کسی کے اندر میں میل رہے تو رہے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ چھپ کر آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے وہ لوگ تو تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی برکت سے اللہ نے آپ کو اتنی کامیابیاں عطا فرمائیں کہ آپ کی وفات کے وقت تک، بلکہ 1 سال پہلے تک، 10 ہجری تک جتنے بھی عرب تھے وہ سارے کے سارے اللہ کے فضل سے اسلام میں داخل ہو گئے، بچے وہ جو منافق تھے یا پھر جو اس عرب کے علاقہ سے باہر تھے۔ اسی بات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں اس صورت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ نصر، اس کے آغاز میں ہی اللہ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، اللہ کی طرف سے مدد آ جائے، فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ شروع میں ایک عورت ایمان لائی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ایک آدمی ایمان لائے، ایک غلام ایمان لایا، ایک بچہ ایمان لایا، اور سن 9 ہجری کو اللہ رب العزت نے اسلام کو وہ عظمت، وہ شوکت عطا فرمائی کہ 1-1 2-2 نہیں، 10-10 20-20 نہیں، پورے قبیلے، پورے خاندان اور وفدوں کے وفد چلے آ رہے ہیں، اور آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کر رہے ہیں، اسلام لا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ وقت آ جائے، اپنے نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جب یہ وقت آ جائے کہ اللہ کی مدد آ چکی اور فتح و نصرت حاصل ہو چکی، اور مکہ مکرمہ جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا، انبیاء کو اللہ رب العزت نے کتنا آزمایا کہ جس شہر میں آپ پیدا ہوئے، جس شہر میں آپ کا خاندان اور قبیلہ، جس شہر میں آپ پروان چڑھے، تربیت پائی، جوان ہوئے، شادیاں ہوئیں، بچے ہوئے، جب نبوت کا اعلان کیا تو بالآخر اس شہر سے 13 سال کے بعد مجبور ہو کر نکلنا پڑا۔ نبوت کے 13ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً مکہ چھوڑنا پڑا اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور اللہ رب العزت نے اسی مکہ میں پوری فاتحانہ شان کے ساتھ 10,000 صحابہ کی موجودگی میں اللہ نے واپس لوٹایا۔ وہ بشارتیں، وہ پیشگوئیاں جو تورات میں تھیں، وہ پیشگوئیاں جو انجیل میں تھیں کہ وہ اپنے 10,000 قدسی صحابہ کے ساتھ دوبارہ اپنے اس شہر میں داخل ہوگا جس شہر سے اسے نکالا جائے گا، اللہ رب العزت نے اس بشارت کو پورا فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے جلب میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ فتح بھی آ گئی، اللہ کی نصرت بھی مل گئی،
اور جتنے علاقوں میں کافر تھے، گرد و نواح میں، قرب و جوار میں، حتیٰ کہ پورے عرب میں کوئی ایسا کافر نہیں بچا جو اٹھ کے کہے کہ میں مسلمانوں کے خلاف، سوائے ان کے جو در پردہ کافر تھے، منافق تھے، ظاہر اسلام کا نام لیتے تھے، اندر سے وہ اسلام کے خلاف تھے۔ ان کے علاوہ کھلی زبان سے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں کافر ہوں، میں مشرک ہوں، میں اسلام کو نہیں مانتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ صورتحال دیکھ لو، جب یہ تمہارے سامنے حالات بن جائیں تو پھر کیا کرو؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو پھر اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ دیکھ لو تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے مغفرت طلب کرو، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بظاہر یہ چند الفاظ ہیں سورت کے، لیکن اللہ رب العزت نے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، آپ کے منصب، آپ کی ڈیوٹی کے وقت کے پورا ہونے کا اشارہ بھی دے دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض صحابہ نے اس صورت کے نازل ہونے کے بعد بالکل یقینی طور پر محسوس کر لیا کہ اب معاملہ ختم ہو گیا۔ حجۃ الوداع کا موقع، آپ کوئی نہ کوئی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس خطبے کے دوران آپ بار بار یہ کہتے رہے کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامکم ھذا، شاید اس سال کے بعد میری دوبارہ یہاں کبھی آپ سے ملاقات نہ ہو سکے، مجھ سے حج کے مسائل اچھی طرح سیکھ لو۔ آپ نے یہ بات حج کے موقع پر بار بار فرمائی۔ ان کلمات میں بھی اشارہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف مکمل ہو رہی ہے، اور جس منصب کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا اس کی طرف اللہ نے اشارہ کر دیا کہ مدد نصرت ہم نے پہنچا دی، اور جتنے بھی کافر ہیں وہ سارے مغلوب ہو گئے، اور وہ سارے کے سارے اس وقت مسلمانوں کے زیر نگیں ہیں، تمہارے تابع ہیں، اور اسلام میں کوئی ظاہراً اور کوئی باطناً، ہر اعتبار سے کوئی ظاہر باطن سمیت اور کوئی صرف ظاہر اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ صورت سنی تو اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے، رونا شروع کر دیا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ اس بوڑھے کو کیا ہوا؟ اللہ نے بشارت دی کہ تمہیں فتح و نصرت مل گئی، تمہیں اللہ کی مدد آ گئی، تمہیں مکہ کی فتح حاصل ہو گئی، اللہ نے بشارتیں دیں، اور یہ بوڑھا رو رہا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے عظیم انسان جنہوں نے بالآخر یہ تسلیم کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ صحیح احادیث میں موجود ہیں، ابو بکر کان اعلم منا، ابو بکر ہم سب سے زیادہ بڑے علم والے تھے۔ قرآن کریم کی آیات کی تہ تک پہنچ جانا، قرآن کریم کی آیات کے معنی، مفہوم، تفسیر کو سمجھنا، اور ان میں کن باتوں کی طرف اشارے ہیں، ان اشاروں کو سمجھنا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر پر ختم تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں کچھ لوگ محدث، ایک ہوتا ہے محدث، یہ جو حدیث بیان کرنے والے محدث ہیں، ایک ہے محدث یا ملہم، جن کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، کچھ باتیں ایسی اللہ ان کی زبان سے جاری کر دیتا ہے جو بالکل سچی اور پکی ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں سے ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث یا ملہم ہوتا تھا، اور میری امت کا اگر کوئی محدث و ملہم ہے تو وہ عمر فاروق ہے۔ عمر فاروق کی زبان سے اللہ ایسے کلمات جاری کروا دیتا ہے جو حقیقت کے بالکل عین مطابق ہوتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وہ 2-3 واقعات بڑے معروف ہیں۔ ایک حدیث میں وہ کہتے ہیں، وافقت ربی فی ثلاث، میں نے اپنے رب کے ساتھ 3 کاموں میں موافقت کی ہے، یا میرے رب نے مجھ سے 3 کاموں میں موافقت کی ہے، اور وہ 3 کام بیان کیے، جبکہ بعض دیگر حدیث میں کچھ اور کام بھی ملتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، یا رسول اللہ، یہ جو مقام ابراہیم ہے، اس مقام ابراہیم کے پاس ہم کچھ نماز کیوں نہ پڑھا کریں؟
تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو جا نماز بنا لو۔ آج جو بھی حج کرتا ہے یا ویسے ہی کسی موقع پر نفلی طواف کرتا ہے، جب 7 چکر پورے کرتا ہے تو وہ مقام ابراہیم پر یا اس کے قرب و جوار میں کہیں 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ یہ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ حضرت عمر فاروق نے خواہش ظاہر فرمائی، اللہ رب العزت نے آسمان سے آیت نازل فرما دی کہ مقام ابراہیم کو جانماز بنا لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، مسلمانوں میں کوئی اچھی نظر والا ہوتا ہے، کوئی میلی نظر والا بھی ہوتا ہے، بعض مسلمانوں میں فاسق بھی تو ہیں، کوئی فاسق ہے، کوئی مومن ہے، کوئی بڑا نیک و پارسا ہے، کسی کے دل میں میل ہے، اور یہ لوگ ہماری ماؤں کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہماری مائیں بغیر پردے کے کسی کے ساتھ بات کریں یا گھر سے باہر نکلیں، بلکہ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ کو حضرت عمر فاروق نے باقاعدہ ٹوک دیا، کہا سودا ہم تمہیں پہچان لیتے ہیں کہ تم کون جا رہی ہو، تم اس طرح باہر نہ نکلا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر فرمائی، کہا کہ یا رسول اللہ ایسا نہ ہو ہر آدمی ہر ایرا غیرہ ہماری ماؤں تک نہ پہنچ جائے اور جا کے بات نہ کرے، بلکہ کوئی ایسا سسٹم ہو کہ ہماری مائیں پردے میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیات نازل فرما دی کہ اگر تم نے کوئی بات پوچھنی ہے امہات المومنین سے فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ الْحِجَابِ، جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے، اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو پردے کے پیچھے سے پوچھا کیجیے۔ پردے کی آیت حضرت عمر فاروق کی خواہش پر، یہاں مقام ابراہیم کو جا نماز بنانا حضرت عمر فاروق کی خواہش پر، اور جو قیدی تھے غزوہ بدر کے موقع پر جو پکڑے گئے تھے، ان قیدیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اپنے صحابہ سے کہا کہ بتاؤ ان کو مار دیا جائے، ان کو بند رکھا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، کیا کیا جائے؟ تو اس وقت کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ان کو چھوڑ دیں، آخر ہمارے رشتہ دار ہی تو ہیں، شاید ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ ان سے کچھ جرمانہ وغیرہ لے کر، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی بات کہی، اور وہی کہی، کہا یا رسول اللہ یہ مشرک ہیں، آج ان کو چھوڑ دیں گے تو کل یہ دوبارہ اسلام کے سامنے کھڑے آ کے ہو جائیں گے، ان لوگوں کی گردنیں اڑا دینی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، آپ کافروں سے اور ان کافروں سے جن کافروں نے آپ کو مارا، ان کافروں کے بارے میں جن کافروں نے آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا طائف کے میدان میں، طائف کی بستی میں، ان کافروں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اے اللہ ان لوگوں کو سمجھ عطا فرما، یہ میرے مقام و مرتبہ کو نہیں پہچانتے۔ انہوں نے پتھر مارے، گالیاں دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں مانگی۔ آپ جب اپنے صحابہ سے یہ سنتے ہیں کہ یا رسول اللہ آخر ہمارے رشتہ دار ہی تو ہیں، کسی کا کوئی چچا آج قیدی ہے، کسی کا بھتیجا قیدی ہے، کسی کا باپ قیدی ہے، کسی کا بیٹا قیدی ہے، کسی کا بھائی ہے، ان کو کچھ لے کر چھوڑ دیا جائے، تو اس میں چونکہ نرمی پائی جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مان لی اور ان کو فدیہ لے کر چھوڑنا منظور کر لیا۔ اللہ نے آسمان سے بڑی سختی کے ساتھ قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی کہ اگر پہلے سے یہ طے نہ ہوتا کہ اے نبی ہم اس غلطی کو معاف کر دیں گے، اگر پہلے سے یہ بات طے نہ ہوتی تو حضرت عمر کی بات کو چھوڑ کر جو یہ مشورہ کیا گیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، اس پر ہم مسلمانوں کو سزا دیتے۔ گویا اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق کی رائے کی تائید فرمائی، آسمان سے باقاعدہ قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو عظیم انسان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کان اعلم منا، ابو بکر ہم سے بھی زیادہ علم والے تھے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کر دیا، کچھ لوگوں نے کہا نوجوان ہوں گے جو بات کی تہ کو نہیں پہنچ پائے ہوں گے، کہا کہ اللہ نے ہمیں بشارتیں دی ہیں اور یہ بوڑھا رو رہا ہے، کیا ہے؟
اور جب چند دنوں کے بعد چند مہینوں کے اندر اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ پیش آ گیا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق اس آیت کے نازل ہونے پر، اس صورت کے نازل ہونے پر کیوں رو رہے تھے۔ اس صورت میں بالکل واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ جس منصب کے لیے، جس کام کے لیے، جس خدمت کے لیے اللہ نے بھیجا تھا وہ خدمت مکمل ہو گئی۔ اسلام کی دعوت، اللہ کی توحید، لوگوں کو توحید الہی کا درس دینا تھا، وہ درس دیا جا چکا، اور جس علاقے میں اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا تھا پورے علاقے کے لوگ دل سے یا کم از کم زبان سے اسلام میں داخل ہو چکے، ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے تو اب کیا کرو، فسبح بحمد ربک، اب اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ مکہ میں داخل ہوئے، فاتحہ نشان سے داخل ہوئے، تو جس طرح آج کے حاکم کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں داخل نہیں ہوئے تھے۔ جس شہر سے نکالے گئے اسی شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور آپ کا سر مبارک سجدے کی حالت میں جھکا ہوا تھا۔ اونٹنی پر سوار ہیں اور اللہ کے حضور آپ سرنگوں ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں کہ اے اللہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ صرف تیرے فضل و کرم سے ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری تلواریں، ہمارے خون، ہماری جان، ہماری شجاعت، ہماری بہادری، یہ فلاں اور فلاں، بلکہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی کہ اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے یہ تیرے ہی فضل و کرم سے رونما ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام میں سے کئی صحابہ نے اس بات کا احساس کر لیا کہ جب یہ صورت نازل ہو گئی ہے اور اس میں اللہ نے فتح کا اور نصرت کا دونوں کا ہمیں بتا دیا ہے کہ جب فتح و نصرت آ جائے اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ 9 ہجری کو میں نے عرض کیا ہے، اس کو سال وفود بھی کہا جاتا ہے۔ سال وفود، ایک قبیلے کا وفد آیا، مسلمان ہوا، جا کے سارے قبیلے کو کہا کہ جی بس سب ٹھیک ہے، جو ہم دیکھنا چاہتے تھے دیکھ کے آگے ہیں، سب مسلمان ہو گئے۔ ایک خاندان کا فرد آیا، انہوں نے 2-4 لوگوں کی شکل میں، وفد کی شکل میں، ڈیلیگیشن کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، واپس گئے، اپنے لوگوں کو کہا کہ اسلام لے آؤ۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو مشرکین مکہ نے کئی لوگوں کو ایک سفیر کی حیثیت سے بھیجا کہ تم جاؤ، جا کے دیکھو کہ اس آدمی کا پیغام کیا ہے، اس آدمی کی پوزیشن کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے۔ اس وقت کئی لوگ آئے، شاعر آئے، بڑے بڑے سیاستدان آئے، بڑے بڑے مدبر آئے، رئیس خاندان آئے، اور جو بھی آیا اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے واپس جا کر اپنی قوم سے کہا کہ وہ نہ شاعر ہے نہ کاہن ہے۔ جادوگر آئے، انہوں نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں، کیونکہ ہم نے جادوگری بھی دیکھی۔ جادوگروں نے آزمایا، سیاستدانوں نے آزمایا، بڑے بڑے سربراہان خاندان نے آزمایا، سب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں۔ اور انہی میں سے بعض نے یہ کہا جا کر واپسی پہ کہا کہ اگر یہ نبی ہے جیسا کہ اس کا دعویٰ ہے تو پھر یقین کر لو کہ یہ تمہارے سارے اس علاقے پر غالب آ کے رہے گا۔ اگر نبی ہے، غالب آ گیا تو اس کو مان لینا، اور اگر غالب نہ آیا تو یہ سارے خاندان قبیلے میں مل کر اس کا کام تمام کر دیں گے، تمہیں اس کے خون سے ہاتھ رنگنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور جس وقت اللہ رب العزت نے مکہ فتح کروا دیا، مسلمان مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہو گئے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر تمام علاقے اسلام کے زیر نگوں ہو گئے، تو اس وقت جتنے بچے کھچے لوگ تھے ان سب نے بھی یہ یقین کر لیا کہ انہوں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، کیونکہ آج تو سارے کے سارے لوگ ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جتنے بچے کھچے لوگ تھے، رہے سہے لوگ سے خاندان تھے، وہ سارے بھی 10 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ اس عظیم موقع پر اللہ رب العزت نے اس سے چند مہینے پہلے یہ صورت نازل فرمائی، اور اس صورت میں ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی طرف سے مدد اور اللہ کی طرف سے فتح و نصرت آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔
فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کرے۔ جو کام اللہ نے دیا تھا وہ کام مکمل ہو گیا، تسبیح کا موقع تو آ گیا۔ اور اللہ رب العزت کی شان ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں اللہ نے کسی محیر العقول واقعہ کا تذکرہ کیا ہے تو اس سے پہلے تسبیح، پاک ہے اللہ کی پاکی اور طہارت بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ آپ نے قرآن کریم میں انتہائی حیرت ناک واقعہ پڑھا ہے، واقعہ معراج۔ قرآن کریم کے واقعات میں سے سب سے محیر العقول، جس کو عقل آسانی سے، اگر آدمی کے دل میں ایمان نہ ہو تو عقل مانتی نہیں کہ ایک آدمی راتوں رات تھوڑے سے وقت میں مکہ سے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے 7 آسمانوں تک، جنت دوزخ تمام مناظر کا وہ مشاہدہ کر کے واپس بھی آ جائے، آدمی کی عقل مانتی ہے؟ یہ ایمان ہی کی برکت ہے کہ مسلمان اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور جب ایمان مضبوط ہو، اور ایمان اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا ہو، مشرکین نے آ کے کہا ابو بکر تم بڑی باتیں کرتے ہو، میرا نبی میرا نبی میرا نبی، دیکھو آج تیرا نبی کیا کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میرے نبی نے کیا کہا ہے؟ مشرکین مکہ نے کہا کہ تیرا نبی کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا ہوں، بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی طرف بھی گیا ہوں، تمہیں معلوم ہے کہ کم از کم 40 دن کا اور 40 راتوں کا سفر ہے یہاں سے لے کر شام، اونٹوں پر یا پیدل سفر، مہینے سوا مہینے کا راستہ، اور تیرا نبی کہہ رہا ہے کہ میں رات ہی رات وہاں بھی گیا ہوں، وہاں سے اوپر 7 آسمانوں تک بھی گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا میرے نبی نے یہ بات کہی ہے؟ یعنی تاکید کر لی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اڑی اڑائی لے کے آ گئے ہو۔ کہا کہ کیا میرے نبی نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ چلو تصدیق کر لو۔ کہا مجھے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، اگر میرے نبی نے یہ کہا ہے تو میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ میرا نبی گیا ہوگا اور آیا بھی ہے، اور میں تو اس سے بھی زیادہ، میں تو آسمان کی خبر وہ لا کے دیتے ہیں، میں تو اس کو بھی مانتا ہوں، اور یہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں گیا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا گیا کہ انہوں نے بغیر دیکھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، صرف ایمانی قوت سے اس واقعہ معراج کی فوراً تصدیق فرما دی، اور فرمایا کہ اگر میرے نبی نے کہا ہے کہ میں معراج پر گیا ہوں اور آسمانوں سے ہو کے آیا ہوں تو میرا نبی واقعی گیا ہوگا، ہو کے آیا ہوگا، میرے پاس کوئی انکار کی جرت اور دلیل نہیں ہے۔ اگر ایمان ایسا ہو تو واقعی معراج کا جو سارا سلسلہ ہے وہ ہمارے لیے سمجھنا اور اس کو قبول کرنا بڑا آسان ہے، اور آج تو خیر الحمدللہ بڑا آسان ہو گیا ہے۔ آج سے 150 سال پہلے تک اس معراج کے واقعہ کو لینا ذرا تھوڑا ایمان والی بات تھی۔ اب تو ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مریخ میں گئے، ہم چاند پر گئے، ہم اپالو میں گئے، ہم فلاں میں گئے۔ آج تو سائنسدانوں نے بڑی دور دور کی ہانکنا شروع کر رکھی ہیں۔ اگر اللہ اپنے فضل خاص سے، اپنی قدرت کاملہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان تک لے جائے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آج تو اس بات کو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے، لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت سمجھنا بڑی ہمت کی اور بڑی ایمان کی بات تھی، اور صحابہ نے مانا۔ اللہ نے جب اس واقعہ کا بیان شروع کیا تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات، یعنی تمہاری عقل مانے یا نہ مانے، تمہیں حیرت ہو یا پریشانی ہو، تمہیں چاہے کچھ بھی ہو، وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ جہاں کہیں حیرت ناک محیر الحقوق بات آتی ہے، اللہ رب العزت نے بھی وہی انداز اختیار فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے، اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور یہاں بھی وہی انداز تھا کہ ایک آدمی اٹھا اور اس نے تھوڑے سے عرصہ میں بدوؤں کو قائد بنا دیا۔ وہ لوگ جو بکریاں چرانے والے تھے، وہ لوگ جو اونٹوں کے گلوں میں جنگلوں صحراؤں میں پھرنے والے تھے، وہ لوگ جو راہ زن تھے، ڈاکو تھے، چوریاں کرتے تھے، شراب ان کی عادت ثانیہ تھی، وہ لوگ جن میں طرح طرح کی بیماریاں
رچی بسی ہوئی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے اخلاق عالیہ، اپنے واعظ و تبلیغ کے ذریعے تھوڑے سے عرصوں میں راہزنوں کو رہنما بنا دیا، ڈاکوؤں کو انہوں نے پیشوا بنا دیا، اور وہی لوگ جو بدو تھے ان کو بڑے بڑے قائد بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ بھی اس کی مرضی سے، اس کی فضل و عنایت سے اور اس کی مہربانی سے ہوا ہے، لہٰذا اس کی تسبیح بیان کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارا کارنامہ ہے، بلکہ اس رب کی اپنی مہربانی ہے، لہٰذا فسبح بحمد ربک، آپ نے نبوت کا منصب پورا ادا کر دیا ہے، اور منصب کے نبوت کی ادائیگی کی شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی۔ حج کے موقع پر تمام صحابہ جو وہاں موجود تھے ان سب کے درمیان کھڑے ہو کر پوچھا کہ اے لوگو، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا؟ الا هل بلغت، خبردار ہو جاؤ، مجھے بتاؤ کیا میں نے اسلام، کیا میں نے شریعت، کیا میں نے دین، کیا میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا یا نہیں؟ تمام لوگوں نے، جتنے قریب تھے، جتنے سننے والے تھے، سب نے بیک زبان یہ بات کہی کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے دین کو ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اور پھر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ یہ سارے لوگ میرے گواہ ہیں، اے اللہ تو بھی گواہ رہ کہ جس ذمہ داری کے ساتھ مجھے بھیجا تھا وہ میں نے ذمہ داری ادا کر دی۔ اس ذمہ داری کی مکمل ادائیگی پر بھی فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو، میری تعریفیں بیان کرو، کیونکہ یہ جو کام ہوا ہے یہ صرف میری توفیق، میری عنایت اور میری مہربانی کے ساتھ ہوا ہے۔ واستغفر ہو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اب مجھ سے مغفرت طلب کرو۔ اگر زندگی کے کسی موڑ پر، زندگی کے کسی شب و روز میں، کسی موقع پر کوئی چھوٹی موٹی بھی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو مجھ سے معافی مانگ لو، مغفرت طلب کر لو، مجھ سے بخشش مانگ لو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہو گئی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں اور سجدے میں، وہ دونوں مقام جہاں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ یہ تسبیح معروف ہیں، اور ہمیں تو عموماً آتی بھی یہی ہیں، ہمیں تو عموماً یہی دونوں تسبیحیں آتی ہیں۔ ان دونوں تسبیحوں کے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ رکوع میں کچھ اور دعائیں بھی ہیں یا نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیحیں پڑھنا کم کر دیا، ان تسبیحوں کو پڑھنا کم کر دیا، اور اس کی بجائے آپ نے رکوع میں بھی سجدہ میں بھی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ کلمات یاد کر لیں اور دیکھیں کلمات کتنے پیارے ہیں۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے ہمارے رب، سبحانک اللہم ربنا، اے ہمارے رب، و بحمدک، اپنی تعریفوں کے ساتھ، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش لے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ جب یہ صورت نازل ہو گئی تو باقی کے 6 مہینے یا 3 مہینے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، اس سارے عرصہ میں آپ بکثرت رکوع میں اور سجدوں میں یہی دعا مانگا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تیری تعریفیں ہیں، تمام تسبیحیں تیرے لیے ہیں، اور اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کانا یؤول القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر، عملی تفسیر بیان کرتے تھے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اب اللہ کی تسبیح بیان کرو اور اللہ سے مغفرت مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام عام حالت میں، بعض حدیث میں ملتا ہے کہ آپ چلتے پھرتے بھی یہ الفاظ کہتے تھے، چلتے پھرتے بھی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ، ان کلمات کو آپ نے آخری 4-6 مہینوں میں بڑے زور سے کہا، کیونکہ اللہ نے یہ حکم دے دیا تھا فسبح بحمد ربک واستغفر، اے میرے نبی تسبیح بیان کیجئے اور مغفرت طلب کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح بھی بیان کرتے تھے، مغفرت بھی طلب کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے، ہمیں بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے یا نہیں؟
یہ کسے کہا جا رہا ہے کہ مغفرت طلب کرو؟ جس کے بارے میں سورہ فتح کی پہلی آیات پڑھ کر دیکھیں، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی ہم نے آپ کے پہلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ اللہ نے پہلے یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے آپ کے پہلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا طویل قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے، پاؤں موٹے ہو جاتے، ان میں سوجن آ جاتی اور ورم آ جاتا، حتیٰ کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پاؤں پر خون کی نسیں پھٹ جاتی، باریک باریک پاؤں جب پھولتا ہے تو چمڑا جو ہے اس میں سے کچھ خون کی نسیں چھوٹی چھوٹی خون کے نشان نظر آنے لگتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، اور ایک روایت میں ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نے آپ کو اتنی بڑی بشارت دے دی اور فرما دیا کہ تمہارے پہلے پچھلے تمام گناہ ہم نے معاف کر دیے، تو پھر آپ اتنا زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ اب دیکھنے والے کے لیے تو بات ہے نا یہ کہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے بھی جب تمہیں معاف کر دیا تو اب رات کو اتنی لمبی نمازیں، اتنی لمبی رکھتیں، اتنا لمبا قیام آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے مجھے اتنا شرف عطا کیا کہ مجھے کہہ دیا، مجھے بتا دیا، قیامت تک کے لیے قرآن میں میرے لیے گواہی نازل فرما دی کہ اے میرے نبی میں نے تیرے پہلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ میں شکر ادا کرتا ہوں اور رات کو اس کے سامنے قیام کرتا ہوں۔ جس نبی کے پہلے پچھلے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیے وہ تو شکر میں اتنا لمبا قیام کریں، اور ہم جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے گناہوں کی پوٹلی کتنی بڑی ہو چکی ہے، پوٹلی ہے یا وہ کوئی بہت بڑی گٹھڑی بن چکی ہے، ہمیں تو اور بھی چاہیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ سے مغفرت اور بخشش طلب کرتے رہیں۔ اس آیت میں نبی کو حکم ہے، اور نبی کے امتی تو ظاہر ہے کہ اور بھی زیادہ، نبی تو گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، اور جو کچھ چھوٹی موٹی کمی کوتاہی وہ بھی اللہ نے معاف کر دی۔ ہمارے پاس تو چھوٹی موٹی کمی کوتاہی نہیں، ہمارے پاس تو چھوٹی موٹی نیکی ہوتی ہے، دوسرا کھاتا تو ہمارا بڑا بڑا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اور ساتھ ہی اللہ کی تسبیح کے اس سے مغفرت طلب کریں اور کہیں اے اللہ تو پاک ہے، ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو پاک ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اس قرآن کریم کی صورت اور اس کی آخری آیت پر عمل بھی ہو جائے گا، اور ہمارے گناہوں کا کھاتا جو ہے وہ بھی انشاءاللہ کم ہوتا رہے گا۔ تو آدمی توبہ کرتا ہے تو اسے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ علماء نے ایک عام اصول اور قاعدہ بتایا ہے، لا کبیرہ مع الاستغفار، اگر آدمی توبہ کرتا رہے تو کوئی کبیرہ گناہ نہیں رہتا، ولا صغیرہ مع الاصرار، اور اگر آدمی چھوٹا گناہ کرتا ہی رہے توبہ نہ کرے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ وہ کبیرہ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بھی بے شمار ہیں، ہمارے بڑے بڑے بھی بے شمار ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ شب و روز جب موقع ملے، جب یہ صورت نازل ہوگی تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے بھی، ایک تو ہے کہ مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ چلتے پھرتے بھی اللہ سے توبہ استغفار کرتے چلے جاتے تھے، جبکہ ایک دن میں ایک مجلس میں 100 مرتبہ توبہ کرنا، 100 مرتبہ استغفار کرنا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ عام حالت میں بھی تھی، لیکن جب یہ صورت نازل ہوگی تو توبہ استغفار کی طرف پھر خاص طور پر آپ نے توجہ دے لی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے اللہ کی تسبیحات بیان کیا کریں تاکہ ہماری نیکیاں بڑھیں، اور اللہ سے توبہ استغفار بھی کریں تاکہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ بھی کم سے کم ہوتے رہیں۔ انہ کان توابا، اور اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو فرمایا اللہ بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، بندے کی توبہ پر اللہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے بالآخر یہ بات مان لی کہ اس کا کوئی رب ہے۔ بندے کی توبہ سے اللہ بہت ہی خوش ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مثالیں دے کر سمجھایا کہ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب اس کا بندہ توبہ کرتا ہے۔ گناہ ہمارے کم ہوں، خوش ہمارا رب ہو،
اس سے سستا سودا اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا انہ کان توابا، وہ بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جو کسی گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ توبہ کے بغیر ہی وہ اللہ رب العزت ہم سے دور کرتا رہتا ہے، جیسا کہ وضو کے بارے میں معروف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من توضأ واحسن الوضوء، من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، مسنون انداز سے وضو کیا۔ وضو میں مسنون انداز اور احسن انداز کیا ہے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی حد تک رہا جائے، اس میں اپنی طرف سے کچھ آنے پھانے نہ لگائے جائے۔ ہمارے یہاں عادت ہے کہ نماز میں بھی اپنی طرف سے کچھ ڈالنا، حتیٰ کہ وضو میں بھی اپنی طرف سے کچھ ڈالنا، جیسا کہ عموماً ہر جسم کے ہر عضو کو دھوتے وقت دعا ہے۔ آپ اپنے پاکستان انڈیا کی نماز کی چھپی ہوئی چھوٹی چھوٹی بازاری قسم کی کتابوں میں، اتھینٹک اور تحقیق والی کتابوں میں نہیں، کیونکہ اہل تحقیق ان چیزوں کو اپنی کتابوں میں ذکر تک نہیں کرتے، چہ جائے کہ لوگوں کو پڑھنے کا کہیں۔ جب ہاتھ دھوئیں تو یہ دعا مانگیں، کلائی دھوئیں تو یہ دعا مانگیں، سر کا مسح کریں تو یہ دعا مانگیں، کانوں کا مسح کریں تو یہ دعا مانگیں، دایاں پاؤں تو یہ دعا، بایاں پاؤں تو یہ دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے شروع اور آخر کی دعا کے علاوہ کوئی دعا ثابت نہیں۔ اب جب یہ درمیان میں دعائیں مانگیں گے تو یہ پھانے اپنی طرف سے ہم نے لگائے یا نہیں لگائے؟ اسی طرح وضو کے دوران ہی کہیں گے کہ جب یہ سر کا مسح سیدھے ہاتھ سے کر لیں، پہلی بات یہ کہ سنت کے مطابق جو مسح ہے وہ نہیں کریں گے، ایسے ہی تھوڑا سا کر کے اپنے بالوں کو سیدھا کرنے کے چکر میں ہیں کہ ہمارے بال نہ خراب ہو جائیں، مسح کو پہلے نمبر پر سنت کے مطابق نہیں ادا کریں گے۔ اور اگر مسح سنت کے مطابق ادا کر ہی لیا ہے، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے اپنی انگلیوں کو رکھ کے پیچھے لے جائیں گدی تک، اور وہاں سے واپس لے آئیں جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک۔ مسنون مسح یہ ہے۔ اب جس نے کنگا ونگا لگایا ہوا ہو، برش کیا ہوا ہو، اپنے بالوں کو سنوارا ہوا ہو، وضو کرتے وقت اپنے بالوں کے چکر میں رہتا ہے، وضو برابر ہو نہ ہو تو وہ ایک مرتبہ یہاں سے تھوڑا ہاتھوں کو کسی نہ کسی طرح لے جائے گا، واپس لانا اس کی جان پہ بن جاتی ہے کہ تو یہ سارے بال خراب ہو جائیں گے۔ اور کئی لوگوں نے یقین مانے پوچھا کہ اگر ہم بالوں کو ایسے ہاتھ سے پیچھے لے جا کر مسح کر لیں اور واپسی پہ لاتے ہوئے کچھ ایسے کر کے لے آئیں، یعنی بال ٹیڑھے نہ ہونے پائیں، باقاعدہ کہا کہ اگر واپسی پہ بالوں کو صرف تھپ تھپاتے ہوئے ہاتھوں کو لے آئیں تو وضو ہو جائے گا۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم احسن الوضو تک کہاں پہنچیں گے؟ ہم تو راستے تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے بال خراب نہ ہوں، اور ان بالوں کو بچانے کے لیے تو ہم اپنا حج اور عمرہ خراب کر لیتے ہیں۔ ہو رہا یا نہیں؟ 3-4 کینچی ماری ادھر سے ادھر سے، چھوٹی چھوٹی، کہیں نہ کہیں سے پتہ نہ چلے کہ یہ صاحب کہیں بال کٹوا کے بھی آئے ہیں یا نہیں۔ وہاں اتنا بڑا عمل، اور یہاں کینچی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سارے بالوں کو چھوٹا کروا لیں۔ اسی طرح وضو کا موقع آتا ہے تو وہاں بھی اپنی کاروائیاں ڈال لیتے ہیں، اور پھر جب ٹیڑھا ترچھا جیسے بھی مسح کیا اس کے بعد یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی گردن پر دونوں ہاتھوں کو الٹا کر کے، یعنی ایسے اب نہیں ماریں گے، پتہ نہیں اس میں کیا مسلط انہوں نے رکھی ہے، الٹا کر کے اس طرح گردن پہ ہاتھ میں پھیرنا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور اگر مسنون طریقہ سے سر کا مسح کریں تو اس میں گردن کا مسح آٹومیٹک آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسح کیا ہے یا جو مسح بتایا ہے اس میں ہے کہ یہاں سے ہاتھوں کو لے گئے الا قفاہ، حدیث میں قفاہ کے الفاظ موجود ہیں۔ قفا کا معنی گردن اور گدی ہے، گدی گردن کا آخری حصہ وہاں تک لے گئے۔ اب جب یوں سیدھے ہاتھ وہاں لے جائے اگر کوئی تو اس کو الٹا لگانے کی وہاں ضرورت ہی نہیں رہے گی، اور چونکہ ہم سنت کے مطابق مسح ہی نہیں کرتے لہٰذا ایک بدعت ایجاد کر کے اپنی گردن کا مسح بھی ہم نے بنا رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے صحیح وضو کیا، احسن وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت پڑھا، اللہ رب العزت اس کو کہتا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب اتنا بڑا کام اللہ جو اتنا بڑا انعام دے رہا ہے
وہ کام صحیح ہوگا تو انعام ملے گا، اور کام میں اپنی مرضی کریں گے تو پھر انعام جو ہے وہ حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جب آدمی وضو کے لیے اعضائے وضو کو دھوتا ہے تو اس کے اعضاء میں سے سارے کے سارے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں، حتی من تحت اظفارہ، اگر کسی کے ناخن کے پیچھے بھی کوئی گناہ چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ وضو کے پانی سے اس کو بھی نکال دیتا ہے۔ گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے، اس کی یہ بڑی عنایت ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک باقاعدگی سے توبہ تائب نہ ہوں وہ معاف نہیں ہوتے، جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے جو یہاں ہمیں حکم دیا ہے کہ توبہ کرو، اور اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اس پہ بھی عمل کیا جائے۔ تسبیحات اور توبہ استغفار یہ جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو ہمیں معاف کرے، اور قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔